اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ آپ کی پیدائش کچھ اس طرح ہوئی کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے اس کا سبب پوچھا۔ آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی کہ میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی کہ اے میرے رب عز و جل، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے نام پاک اور تیری عزت کا ادب کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ دوستو، انہوں نے زمین سے مٹی لے لی تو اللہ پاک نے روح قبض کرنے کا کام بھی انہی کے ذمہ لگایا کہ تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے، تم ہی اس کو ملانا، اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھا گیا۔ دوستو، ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو زمین سے فرمایا میں تجھ سے ایک مخلوق پیدا فرمانے لگا ہوں، تو جس نے میری فرمانبرداری کی اسے میں جنت میں داخل کروں گا اور جس نے میری نافرمانی کی اسے میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو زمین نے عرض کیا اے میرے رب عز و جل، کیا تو مجھ سے ایسی مخلوق کو پیدا فرمائے گا جو جہنم میں جائے گی؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہاں۔ اس پر زمین اس قدر روئی کہ چشمے جاری ہو گئے اور یہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ دوستو، اللہ پاک کے حکم سے جب مٹی جمع کر لی گئی تو اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا کہ اس کو وہاں رکھو جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس مٹی کا مختلف پانیوں سے گارا بنائیں۔ پھر اس پر 40 دن بارش ہوئی، 39 دن غم کی اور 1 دن خوشی کی۔ اس لیے انسان کی زندگی میں خوشی کم اور غم زیادہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک خمیر جس مٹی سے تیار ہوا اس سے بچ جانے والی مٹی شریف سے کھجور کا درخت بنایا گیا، جیسا کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک وجود کا گارا بنا لیا گیا تو اسے ہواؤں کے ذریعے اتنا خشک کیا گیا کہ وہ بجنے والی مٹی کی طرح ہو گیا جیسے ٹھیکری۔ پھر فرشتوں کو حکم ارشاد فرمایا گیا کہ اس کو میدان عرفات کے پاس وادی نعمان میں رکھ دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بنایا۔ فرشتوں نے پہلے کبھی ایسی خوبصورت شکل نہیں دیکھی تھی، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک وجود دیکھ کر وہ بڑے حیران ہوئے اور ان کے ارد گرد تعجب سے دیکھتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ پاک نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی تو جب تک اسی حالت میں رکھنا چاہا تو انہیں چھوڑے رکھا۔ ابلیس ان کے پاس آیا اور گردش کرنے لگا، وہ دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو جب اس نے انہیں خالی پیٹ میں دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے اوپر قابو نہ رکھے گی، یعنی یہ مخلوق شہوت اور غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو نہ رکھے گی اور وسوسے آسانی سے دور نہ کر سکے گی۔ دوستو، کتا اولاد آدم سے محبت کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو شیطان نے درندوں کو آپ علیہ السلام کے خلاف بھڑکا دیا، جس کے نتیجے میں کتے نے سب سے پہلے آپ پر حملہ کیا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے اور عرض کی اپنا ہاتھ اس پر رکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا کیا تو کتا سکون میں آ گیا، مانوس ہو گیا اور آپ کی حفاظت کرنے لگا۔ کتے کی طبیعت میں قیامت تک کے لیے اولاد آدم کی محبت رکھ دی گئی۔